This is the time not to appease like 1977 when Zulfikar Ali Bhutto was hanged in the jail. But this is the time to take actions, to raise your voice for the rule of law, for the rights and self-determination of the people. You should ask one question to yourself. What was the main purpose of Pakistan and why Pakistan was founded by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? ہمارے سو کالڈ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دو قومی نظریہ کے تحت اسرائیل کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اپنی کوششوں سے دن رات محنت سے پاکستان کو بنایا، اگر قائد اعظم نہ ہوتے یا وہ محنت نہ کرتے تو شاید پاکستان نہ بنتا. تو قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قائد اعظم کے قول جو ہیں وہ کسی نبی پر اترے ہوئے الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم کے قول کو سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر قانون بنا کر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. دیکھو، یہ پاکستانی کے عوام کے ذہنوں کو چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پاکستانی عوام کو اس سائڈ پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ ہیں تو پاکستانی نہ، آپ ہیں تو پاکستانی، ہیں تو انسان. آپ کے باوجداد نے بھی اپنا خون دیا ہوگا پاکستان کو بنانے کے لیے. آپ کو سوچنا چاہیے. آپ تھوڑا سا میری ویڈیو سننے کے بعد اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ ہمارے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے. یو آر ہیومنز، یو ہیو فیلنگز. either your feelings are good or bad but you have feelings. اس لیے آپ نے سوچنا ضرور ہے. دیکھو، کوئی بھی بندہ جو رول آف لا کی بات کرے گا، جو آپ کی آزادی کے لیے بات کرے گا، جو مسلمانوں کے لیے بات کرے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے، جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے بات کرے گا، نوجوانوں کے لیے بات کرے گا، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی قوتیں ہیں یہ اپنا زور لگانا شروع کر دیں گی. جیسے ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انڈیا ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ امریکہ ہو، یورپی یونینز ہوں، وہ ان کے پینٹاگون ہوں یا پھر نیٹو ہوں، سب اس بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں، جیسے معمر قذافی نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی ہیلپ کروں، مسلمانوں کو مضبوط کروں، تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کا تختہ انہوں نے الٹ گیا، اس کو راستے سے ہٹا دیا تھا. اس طرح جب شاہ فیصل نے کوشش کی تو اس کو راستے سے بھی ہٹا دیا تھا. صدام حسین نے کوشش کی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا تھا. کرنل قذافی نے کوشش کی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا تھا. اس طرح جب محمد مصدق جو ایرانی تھا، جو اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت، اپنے ملک کے لوگوں کی مضبوطی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، اپنے ملک میں رول آف لا کو بہتر کرنے کے لیے بات کرتا تھا، تو امریکہ کے آگے نہیں جھکتا تھا، تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی. جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانا شروع کیا اور اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنانا چاہتا تھا، تو ہینری کسنجر کے ذریعے سے امریکہ نے اس پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ کام نہ کرو، ادروائز آپ کا تختہ الٹ دیا جائے گا، آپ کو سخت سزا دی جائے گی. جب ذوالفقار علی بھٹو ان کی بات نہیں مانی، ان کے آگے نہیں جھکا، تو ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ نہ صرف الٹا گیا بلکہ اس کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا گیا. آج وہی چیز عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. وہی عمران خان ہے جس نے ہر ایک انٹرویو میں کہا ہے، جب بھی اسے پوچھا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو فالو کرتا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. تو میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. لیکن عمران خان کو یہودی ایجنٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، عمران خان کو بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ بولا جاتا تھا، اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے ساری طاقتوں نے مل کر زور لگایا. ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے اندر طاقتیں نہیں ہیں جنہوں نے عمران خان کو ہٹایا. اگر صرف پاکستان کے لوگ ہوتے تو عمران خان کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا، اس کی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقتیں امریکہ اور نیٹو اور جناب پینٹاگون، یہ سارے اسرائیل، بھارت، یہ سب عمران خان کے پیچھے. ایون کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے لیڈرز بڑے بڑے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان مضبوط ہو، کیونکہ عمران خان وہ بندہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، مسلمانوں کی مضبوطی کی بات کرتا تھا. جب عمران خان اقوام متحدہ کے اندر گیا تو وہاں پر عمران خان نے نہ صرف اسلام و فوبیا پہ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو تھی اس کے لیے بات کی، بلکہ مسلمان خواتین کے لیے اور مسلمانوں کو جو جہودی کہہ کر پکارا جاتا ہے یا مسلمانوں کو ٹیرورسٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس پر بھی بات کی عمران خان نے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر جو خواتین کپڑے اتار کر چلتی ہیں ان کی تو کہا جاتا ہے کہ آزادی ہے، لیکن جو حجاب لے کر چلتی ہیں ان کے اوپر کیوں جملے کسے جاتے ہیں، ان کو کیوں تانے دیے جاتے ہیں. اس طرح عمران خان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اس لیے جب ان کی توہین کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو کیوں دہشت گرد کہا جاتا ہے، کیا اسلام دہشت گردی والا دین ہے؟ کوئی بھی دین دہشت گرد نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، وہ ہر مذہب کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. اور عمران خان نے جب یہ ساری باتیں کی تو اس وقت
15 مارچ کا دن مقرر کیا UNO نے کہ 15 مارچ کو اسلام کے لیے دن منایا جائے گا، اور آج عمران خان کی وجہ سے 15 مارچ کا دن اسلام کے لیے منایا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میری حکومت آئے گی، میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا، پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا، اور جب حکومت آئی عمران خان کی تو عمران خان نے واقعی پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی کہ امریکہ پاکستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر بمباری کرے گا۔ عمران خان کی حکومت میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ اس طرح عمران خان کے دور میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم سے ڈالر کھاتا ہے لیکن ہماری مدد نہیں کرتا، عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری ہسٹری کمزور ہے، تم پہلے ہسٹری جانو کہ پاکستان نے 70,000 سے زیادہ جانیں قربانی کی ہیں، اور پاکستان نے اربوں ڈالر تمہاری وجہ سے خرچ کیے اور ہماری اکانومی خراب ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ 9/11 سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تم اسامہ بن لادن کے لیے ادھر آئے تھے، اور اسامہ بن لادن کو تم کہتے ہو کہ ایبٹ آباد میں پاکستان کی سرزمین پر تم نے ڈرون اٹیک کر کے مارا تھا، تم تو پاکستان سے کی زمین پر تم نے ڈرون اٹیک کیا تھا اور پاکستان سے پوچھا تک نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ہمارے جو اس وقت کے حکمران تھے زرداری لوگ، انہوں نے تم لوگوں سے ڈیلیں کی، تمہارے سے پیسے کھائے تھے، لیکن اپنے ملک کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اور عمران خان نے کہا تھا اگر میں ہوتا تو کبھی بھی تمہیں ڈرون اٹیک نہیں کرنے دیتا اس وقت۔ شاید اسامہ بن لادن تھا بھی کہ نہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لیکن چلو مان لیا تھا، لیکن پاکستان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا تھا؟ تو اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور امریکہ جیسی طاقتوں کے آگے ڈٹ جاتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، اپنے آپ کو غلام تصور نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی سائفر کیس میں عمران خان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ لو کے ذریعے سے پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، چونکہ عمران خان ان کی بات نہیں مانتا تھا اور ایسے بندے کو وہ رہنے نہیں دیتے۔ ڈونلڈ لو کے ذریعے سے عمران خان کو دھمکی دی گئی، اور اسد مجید جو ہمارے امبیسڈر تھے امریکہ کے اندر، ان کو سامنے بٹھا کر ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان میں عمران خان کو ہٹا دیتے ہو، عمران خان کی حکومت ختم کر دیتے ہو، تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر پاکستان سخت ترین نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ چیزیں عمران خان نے اپنی عوام کو جلسے میں کہہ دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کون حکومتیں نہیں چلنے دیتا، کون منتخب حکومتوں کو ہٹاتا ہے، تو اس وجہ سے عمران خان پر سائفر کا کیس کر دیا جاتا ہے اور عمران خان پر سخت ترین شرائط کے تحت اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آج اسی طرف لے کر جا رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ امریکہ اور بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے، چونکہ عمران خان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، امریکہ جیسی اور بڑی بڑی طاقتوں کے، ان کو یہ راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج عرب ممالک جیسے سعودی عرب یا پھر UAE یا دوسرے ممالک جو ہیں، یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستوں پہ چلے ہوئے ہیں، اور پاکستان بھی اس راستے پہ چلا ہوا ہے، اور یہ آج اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں، یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں، اور اپنے لیڈرز جو آپ کی حفاظت کے لیے بات کرتے ہیں، جو آپ کی مضبوطی کے لیے بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنے لیڈرز کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے اوپر مشکل وقت نہیں آئے۔ اگر اس طرح کرو گے تو شاید قائد اعظم کے جو قوانین ہیں اور جو قول ہیں ان کو ختم کر کے، یہ اپنے قول جو ہیں ان کو یہ پسند کروانا چاہیں اور ان کو منوانا چاہیں اور تم پر زور ڈالیں گے۔ اس لیے آپ نے اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔